السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے علی حمزہ ہیں شیخ پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی افواہیں چل رہی ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی سے تحریک انصاف کی ساتھ بچ جائے گی، اور ساتھ ہی اگر چودھری پرویز لائی ہم سب سنبھالتے ہیں تو پنجاب کے لیے بہتر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ افواہیں چل رہی ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں تو عثمان بزدار کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ مجھے تو کوئی ایک ایسا مہینہ یاد نہیں جب کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ نہ چھوڑا جاتا ہو کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے بننے سے پنجاب کے لیے بہتر ہوگا، یہ تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اب جس سے بھی پوچھ لو، نیوٹرل آدمی کوئی بھی ہوگا، اگر وہ اس کا کہیں کوئی اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ کسی کا متوالا یا جیلا نہیں ہے، تو وہ یہی بات کرے گا جو میں کر رہا ہوں۔ اور یہی سچائی ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز لائی جیسا تجربہ کار، کمیٹیڈ، محنتی، فوکسڈ وزیر اعلیٰ ہوتا تو نون لیگ اب تک، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی ہوتی، بری طرح دھندلا گئی ہوتی ہے۔ تو حالات یہ نون لیگ میں اثر نو جان ڈالنے میں خود پی ٹی آئی اور اس کے اس طرح کے فیصلوں کا بہت بڑا رول ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پرویز لائی وغیرہ ایک تو خیر وہ ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، وہ سیزنڈ میچور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بیوروکریسی سے لے کے عام آدمی تک، آج تک، میں اکثریت کی، بھاری اکثریت کی بات کر رہا ہوں، آج بھی بڑا فونڈلی اس دور کو یاد کرتے ہیں جب پرویز لائی یہاں پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے۔ اس میں ایک اور فیکٹر بہت ضروری ہوتا، یہ میں عرض کر دوں آپ کو، کہ انہوں نے تو پہلے ہی بہت زبردست پرفارم کیا ہے۔ ان حالات میں اگر وہ پرفارم کرتے تو وہ ریکارڈ ساز پرفارمنس دیتے، اس کی وجہ ہے کہ یہ شریف فیملی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کو بگڑے مدت ہو گئی، اور ان کے بے شمار گریوینسز، گلے شکوے، شکایتیں، دکھ 100% جائز ہیں۔ چودھری شجاعت کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ لیں، آج تک اس کی کوئی کانٹرڈکشن کسی نے نہیں کی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی نہیں، یہ ذاتی جاگیریں، دکانیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ تو جس کی پارٹی ہے اس کی مرضی ہے، ختم ہوئی بات۔ سو آئی ڈونٹ نو، اگر افواہیں چل رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں اس طرح کی باتیں، لیکن میں ان پہ کان نارملی میں نہیں دھرتا، کیونکہ یہ تو آج نہیں تو کل، یہ بات اتنی بار ہو چکی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ تو الٹیمیٹلی ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن فی الحال ہوتا ہے نہیں ہوتا، آئی ہیو نو آئیڈیا، اور مجھے اس میں کوئی لمبی چوڑی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ایک لومڑی تھی جو اونٹ کے پیچھے پیچھے یہ سوچ کے چل پڑی کہ اونٹ کا نچلا ہونٹ بالکل اب لٹکا ہوا ہے اور گرنے والا ہے، اور جو ہی یہ گرے گا تو میرا لنچ یا ڈنر ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا اس کی سوچ تھی اس لومڑی کی۔ وہ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ظاہر ہے اونٹ کا نچلا ہونٹ جس طرح کا ہوتا ہے، وہ احمق کو تو یہی دکھائی دیتا ہے نا کہ وہ گرنے والا ہے، حالانکہ اس کے اونٹ کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیزرٹ میں وہ اونٹ تو چلتا رہا، وہ اپنا راستہ بھول گئی، اور پھر مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کو یا ویورز کو بے پناہ بھیانک موت ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہر کسی کو۔ ڈیزرٹ میں بندہ راستہ بھول جائے، کوئی جاندار راستہ بھول جائے، اور تو اس سے زیادہ
سسکا کے مارنے والی موت شاید کم ہی کہیں ہوتی ہو، بغیر پانی کے، بغیر ڈائریکشن کے۔ اس کی وجہ ہے کہ صحرا جو ہے وہ بڑا ہی ناقابل اعتبار ہوتا ہے، اور امیر کا لفظ بھی جو ہے نکلا ہے امر سے، اس پتھر سے جو صحرا میں بھٹکنے سے روکتا ہے۔ پرانے زمانوں میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، جیسے مکہ واز اے ویری اسمال ٹاؤن بھی نہیں کہنا چاہیے، اب تو ڈیفینس بھی کئی گنا بڑا ہوگا اس زمانے کے مکہ سے۔ وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں، تو اس زمانے میں وہ آبادی کے ارد گرد وہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے جو بھٹکنے سے روکتے تھے۔ کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، وہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ اس پتھر سے آگے نہیں جانا۔ چونکہ میرا تھوڑا ایکسپیرینس ہے ڈیزرٹ کا، یہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو پہاڑیاں سے، تودے سے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد یکدم اگر وہ جو ونڈ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھو تو بالکل پلین ہو چکا ہوتا ہے، سو یو جسٹ کی ناٹ میک آؤٹ، اور پھر جو ہوتا ہے وہ خدا کی پناہ۔ سو یہ حال ہے ان لوگوں کا، یہ بلاول اینڈ دی ادر بیبی، یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں، اتنے فرسٹریٹ اب جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد بھی ان کی یہی کیفیت ہے، تو اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن یہ گریسفل بھی نہیں ہے۔ پلیز ٹیک یور ٹائم، اور ادروائز یہ بالکل جس طرح کی بڑکیں یہ ڈے 1 سے مارتے آ رہے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک اور بڑک ہے، اس کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ ویسے تو ہمارے سیاستدانوں کے 95% باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ مثلا میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، پچھلے دنوں میں غور کیا ہوگا آپ نے، عدم اعتماد والا قصہ، اس سے پہلے جب یہ سینٹ کا سرکس چل رہا تھا، یہ جس میں یوسف رضا گیلانی جس کے نتیجے میں برآمد ہوئے، تو میں تو چینلز پہ بھی کامنٹ کرنے سے انکار کر دیتا تھا کہ یہ میرے نزدیک یہ بے منی ہے، بے تکی بات ہے۔ اس سے عوام کی زندگیوں پہ، ان کی صحت پہ، ان کے حالات پہ، ان کی غربت پہ، ان کی جہالت پہ رتی برابر کون آئے؟ مثلا اگر ابھی شیخ بھی ہوتا تو کیا تھا، یہ آ گئے تو کون سی توپ چل جائے گی؟ جو بندہ وزیر اعظم کے طور پہ کوئی ویسا قابل ذکر کام نہیں کر سکا، وہ چیئرمین سینٹ بھی ہو جائے تو کون سی توپ چل جائے گی؟ بہرحال تو یہ لومڑی ہے جو اونٹ کے تعاقب میں جا رہی ہے کہ جب اس کا نچلا اونٹ گرے گا۔ یہ ایک حکایت ہے، یہ میں نہیں مثال دے رہا، ایک بڑی مشہور حکایت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔